السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ حافظ اقبال راشد حافظہ اللہ جو مدینہ منورہ میں ایز دائی کے مسجد نبوی میں الحمدللہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو اس وقت ان سے ایک سوال ہے جو آج کے پرفتن دور میں تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داری؟ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس بہت مبارک ادارے میں آج بیٹھا ہوں اور ان بھائیوں کے ساتھ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً دل خوش ہوتا ہے کہ جب نوجوان اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ بہت مہم سوال ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ تو ٹھیک ہوتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آتا ہے، خرابی آتی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ماں باپ جو ہے جب وہ لاپرواہی کرتے ہیں، سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کوتاہی کا، لاپرواہی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ شیطان دوسری طرف بچے کو بگاڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح تندہی کے ساتھ کاوش محنت کر رہا ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ماں باپ فیل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے کی عمر اتنی نہیں ہوئی، بچہ اس قابل نہیں ہوا کہ اس کو سمجھایا جائے، اور محبت میں وہ اس کے بظاہر وہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عداوت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس کی نگرانی جو جیسے ہونی چاہیے ویسے وہ نہیں کرتے۔ مثلا اس کے مطالبے ہوتے ہیں، نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو چیز طلب کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو وہ کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اس معاملے میں اطاعت نہیں ہوگی۔ تو بچے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ہمارا بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جتنا بھی ایک ہو یا 10 ہوں، ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہے، تو ہمیں اس بچے کے ساتھ محبت کے جذبات اس بات پر جو ہے وہ مجبور نہ کریں کہ ہم اللہ کے نافرمانی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا ان کو سمجھانے کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ابن آدم پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو ایک شیطان باقاعدہ اس کا اپنا چیلا اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو اس کو بگاڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اسی وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی جو اس کے شب و روز ہیں، ابھی جو لمحات ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اس کی میموری بڑی فریش ہے، اب جو بھی بات میں اس کے ذہن میں دل و دماغ میں ڈالوں گا وہ اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی، اور پھر کل اسی کا جو ہے یہ اظہار کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی زیادہ نہ تو ہمدرد ہے، نہ مہربان ہے، نہ کوئی دنا ہے، نہ حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بچہ ہے اور وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کا ہاتھ پوری پلیٹ میں ایسے گھوم رہا ہے، کبھی ادھر سے کھاتا ہے کبھی ادھر سے کھاتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر آپ نے دیکھو، اگر آج ہماری مجلس میں کوئی آدمی، کوئی مولوی، کوئی عالم دین یا ماں یا باپ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یا بہن یا بھائی، تو وہ کہیں گے کتنا سخت آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، دہشت گرد آدمی ہے، جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا شفقت سے، محبت سے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو 3 چیزیں بتانے کے بعد ہاتھ چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا قل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، اور دوسرا فرمایا قل بیمینک، اے برخوردار اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور تیسرا فرمایا قل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بھائی اور بہن سوچے کہ ہمارے جب بچے بچیاں کھاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے نگرانی کی کہ ہمارے بچے بچیاں دائیں سے کھا رہے ہیں، بائیں سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ ایک بنیاد ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا ماحول ایک تربیت کا ماحول ہونا چاہیے۔ اگر ایک والد سگریٹیں پی رہا ہے اور بہت اوقات مائیں بھی سگریٹ پیتی ہیں تو اس کا بچہ خام خواہ سگریٹ پیے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سگریٹ کو حرام قرار دیا قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی
جو ہے وہ حرام ہے، اور فرمایا کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ بعض بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اگر اس کو وہ مکروہ بھی سمجھ لے تو مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز، تو وہ تو پسند کر رہا ہے، اگر وہ اس کو ناپسند سمجھتا ہے تو اس سے نفرت اس کو ہونی چاہیے، اور یہ کئی اعتبار سے حرام ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بے شمار دلائل دیے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور سگریٹ کی وجہ سے انسان کا بہت سارا اندر کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے اور بے شمار اس کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال 2 سبزیوں سے منع کر دیا، پیاز اور لہسن سے، صرف بدبو کی وجہ سے، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے گھر میں میوزک چلتا ہے، ہماری جب بہنیں گھر میں میوزک سنتی ہیں، ہمارے بھائی سنتے ہیں، تو ان کے ننھے منھے جب بچے میوزک سنتے ہیں ان کے سامنے، اور یا وہ فلمیں دیکھتے ہیں یا ننگی عریان فلمیں دیکھتے ہیں یا ایسی گفتگو کسی سے کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بچے اور بچیاں جب گھر سے یہ تعلیم لیں گے تو وہی تعلیم ان کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو جب ہم ان کو کتاب و سنت کی تعلیم ہی نہیں دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا منہج ہی نہیں سکھائیں گے، جس نے والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھایا ہے، جس نے ماں باپ کا ادب اور احترام سمجھایا ہے، تو یقیناً کوئی اور ایسی تہذیب نہیں ہے دنیا کی سوائے اسلام کی جو ماں باپ کا ادب سکھانے والی ہو، ماں باپ کا جو ہے قدر اور مرتبہ اور مقام سمجھائے۔ کیونکہ وہ تو اولڈ ہاؤس میں کہتے ہیں پھینک دیں، اور وہ جا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں بیچارے روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، چیختے اور چلاتے رہتے ہیں، ایسے ہی نسل در نسل یہ ظلم چلتا رہتا ہے۔ جبکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تمہاری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا رضا الرب فی رضا الوالدین سخط الرب فی سخط الوالدین۔ اسلام بتاتا ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ تمہارا روٹھ جائے گا۔ اور یہی اسلام ہے جو اپنا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اپنا حق 2-3 لفظوں میں بیان کرنے کے بعد اتنی ایک لمبی لسٹ بیان کی ہے جو ماں باپ کے ادب اور احترام اور ماں باپ کی رسپیکٹ پر مبنی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور یہ آگے تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہیں کہنی، ناراض نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ان کی کمزوری سے ان کو جو ہے رسوا نہیں ہونے دینا، بلکہ عزت اور احترام کے کلمات، بلکہ اللہ نے خود وہ الفاظ بھی سکھائے ہیں کہ وہ ان کے لائق کون سے کلمات ہیں۔ فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے باپ پر ایسے رحمت نازل فرما، مہربانیاں کر جیسے میرے بچپن میں وہ میرے لیے مہربان تھے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اولاد ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ صرف دنیا میں معاوضہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فوت ہو جاتے ہو تو اگر ولد صالح یدعو لہ، تمہارے مرنے کے بعد اگر تمہارے قبر میں تمہاری سپلائی جاری رہ سکتی ہے تو وہ تمہاری نیک اولاد کی دعائیں ہیں۔ تو اگر آج ہم اللہ کے رسول کی تعلیم دیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائیں گے، ابو بکر اور عمر کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، عائشہ اور خدیجہ کی سیرت پڑھائیں گے، جو اتنی جو ہماری امت کی ہونہار خواتین تھیں، جو امت کے لیے ایک ہدایت کا سورج اور مینار تھیں، تو ہماری بچیاں بھی انشاءاللہ حیا والی، غیرت والی اور ہماری مطیع اور فرما بردار ہوں گی، اور ہمارے بیٹے بھی۔ اور اگر ہم اس سے لاپرواہی کریں گے پھر ہمیں دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کا سوال ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ سربراہ ہے اور قیامت کے دن اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو ادارہ ایسے بچے اور ایسا جیل مستقبل پیدا کرنے میں اپنی کاوشوں کو بروئے کار لائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غیب مدد فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ حافظ اقبال راشد صاحب کا کہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ان بڑی پر اثر والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔